سیلف انالیسس کرنا بہت مشکل کام ہے، اپنی اصلاح کرنا جس کو کہتے ہیں بہت مشکل کام ہے، لیکن ضروری ہے، بے پناہ ضروری ہے۔ السلام علیکم، میرا نام عذرا محی الدین ہے اور میں بہت اس وقت خوش بھی ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے یہاں MM ٹاکس پہ آ کے اپنے کچھ خیالات یا کچھ آپ لوگوں کی جو کہنا چاہیے ذہن میں باتیں ہیں اس کے اوپر میں کچھ تبصرہ کروں، کچھ اپنی رائے دوں، کچھ آپ کی سنوں اور کچھ اپنی کہوں۔ بے پناہ مسائل ہیں، کیوں ہیں؟ یہ بہت لمبی ایک تو فہرست بھی ہوگی کہ یعنی کہ اگر میں گننا شروع کروں تو بہت ہی لمبی فہرست ہے، اس کی وجوہات بھی بے پناہ ہیں۔ کوئی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، یا کوئی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے کھانے کو نہیں ہے، یا گھر میں گھریلو مسائل ہیں اگر، یا لوگوں کی نجی زندگی میں جو مسائل ہیں وہ کس وجہ سے۔ اس میں کچھ جتنی میری ذہن میں جو باتیں آتی جائیں گی میں کوشش کروں گی کہ ہم سارے جو موضوع ہیں ان کو تو ہم چھیڑ بھی نہیں سکتے۔ فیض صاحب کا ایک شعر ہے، فیض احمد فیض صاحب کا، قرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں، جھگڑے سارے انا کے ہوتے ہیں۔ اگر اس انا کو ہم کہیں دور سمندر میں پھینک کر آ جائیں اور پھینک دیں ہمیشہ کے لیے، تو آپ خود غور کیجئے گا، اس میں انا مرد عورت سب کی ہوتی ہے، لڑکا لڑکی کی، بچے کی بھی ہوتی ہے انا۔ بچہ ایک دم سے آپ دیکھیے اگر اسے کچھ کہتے ہیں، ضد کیا ہے بچے کی؟ انا ہی تو ہے۔ ہم جس بات سے اس بچے کو روکتے ہیں وہ وہی کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال تو اگر انا ہم اپنی زندگی سے ہٹا دیں، یہ میں لڑکے لڑکیوں سب کے لیے کہہ رہی ہوں، مرد عورتوں کے لیے، اور دیکھیے میرا مقصد یہاں آ کے بالکل کوئی لیکچر دینا نہیں ہے، کوئی بھاشن دینا نہیں ہے، یا آپ کو ڈرانا نہیں ہے۔ میں تو چاہوں گی کہ میری باتیں اگر 10 جملوں میں سے یا 20 جملوں میں سے یا 5 منٹ میں سے جو بھی ہمارا یہ پروگرام جتنا بھی نکلے گا، اس میں سے اگر کسی ایک شخص نے بھی، میں کروڑوں کی آبادی میں سے کہہ رہی ہوں، کسی ایک شخص نے بھی اگر میری بات پہ کر لی تو میں سمجھوں گی کہ میرا یہاں آنا وصول ہوا۔ انا کو اگر آپ بہت دور پھینک دیجئے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی آسان کر لیں گے اور دوسرے کی بھی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور صرف زندگی نہیں، آپ کی مشکلات جتنی بھی ہیں، آپ کو اگر کھانے کی مشکل ہے، آپ کو اوڑھنے پہننے کی مشکل ہے، آپ فیشن نہیں فالو کر پا رہے یا پا رہی، آپ اپنی مرضی سے وہ چیزیں نہیں کر پا رہی جو آپ کرنا چاہتی ہیں، میں لڑکے لڑکی دونوں کے لیے کہہ رہی ہوں، اور اگر آپ اپنی انا ہٹاتے جائیں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کی ایک حلقہ احباب جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گا، آپ آگے بڑھ جائیے۔ آپ کے آگے بڑھنے سے عزت نہیں گھٹتی، یہ یاد رکھیے۔ آگے بڑھ کے ہاتھ ملانے سے، سلام کرنے سے کبھی آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ ہم لوگوں نے عزت کو بہت معمولی سی چیز سمجھ لیا ہے کہ اگر میں یہ ٹیشو میرا فرض کریں یہاں گر جائے اور میں اٹھا لوں گی تو میری عزت نہیں گھٹ جائے گی اس میں۔ ٹھیک ہے، میں شاید کہوں گی بیٹا میرے کمر میں بہت درد ہے تو آپ اٹھا کے مجھے دے دیجئے، وہ اور بات ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ میں سیٹ پہ ہوتی ہوں، ایک کیمرہ مین ہے، ان کا اسسٹنٹ ہے، ایک لائن پروڈیوسر ہے، ایک سپاٹ پہ لڑکا ہے، جو بھی جیسے ہے ٹیم ہوتی ہے پوری، اور مجھے شاید عادت ہے، میری بری عادت کہہ لیجئے یا میری یہ کمزوری کہہ لیجئے کہ بھئی میں دیکھوں گی بیٹا مجھے ذرا آپ وہ پیالی اٹھا دیں گے، تو وہ ایک سیکنڈ کو لڑکا دائیں بائیں دیکھتا ہے، مطلب مجھ سے کیسے کہہ دیا عذرا آپا نے کہ پیالی اٹھا دیں، یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے۔ یہ ہے آپ کی انا۔ اگر آپ اٹھا دیں گے کیا ہوگا؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں شاید بہت زیادہ آپ کو شکریہ بھی کہہ دوں گی اور دل میں بہت زیادہ خوش بھی ہوں گی، عزت ہی کروں گی آپ کی۔ اس سے میں یہ نہیں سوچوں گی یار یہ تو بہت ہی بیکار آدمی ہے یا بیکار لڑکی ہے، اس کو یہ نہیں تمیز کہ مطلب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر میں نے مانگ بھی لیا تو اس کو کیا ضرورت تھی بڑھ کے دینے کی۔ ایسا تو میں کبھی بھی نہیں سوچوں گی۔ یہ ہے ہماری منفی سوچ۔ اس نیگیٹیوٹی کو، اس نیگیٹو سوچ کو اگر آپ اپنی زندگی سے نکال دیں گے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی خوشیاں آپ کے گھر میں یوں، جس کو کہتے ہیں نا محاورتاً کہتے ہیں کہ کنچن برسنا شروع ہو جائے گا، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ کر کے دیکھیے، کیونکہ ہمارے ہاں ٹھیک ہے سب سے جو، اور ان تمام چیزوں کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ تعلیم کا۔ تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے،
کیونکہ تعلیم ظاہر ہے آپ کو بے پناہ، آپ کی ڈگری تو آپ کو ملتی ہی ملتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جب آپ اپنا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کتابیں پڑھتے ہیں، ان میں جو فکشن ہے، فکشن میں تو کہانیاں بنائی جاتی ہیں نا، وہ کوئی اصلی کہانیاں تو نہیں ہیں، وہ اس میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ جو آپ کو ایک اچھا انسان بناتی ہیں، وہ آپ، کیونکہ ہم اپنی، دیکھیے سیلف انالیسس کرنا بہت مشکل کام ہے، اپنی اصلاح کرنا جس کو کہتے ہیں، بہت مشکل کام ہے، لیکن ضروری ہے، بے پناہ ضروری ہے۔ دیکھیے اسی دوران میں ایک اور مجھے شعر یاد آیا ہے، میرے مزاج کا اس میں کوئی قصور نہ تھا، میرے مزاج کا اس میں کوئی قصور نہ تھا، تیرے سلوک نے لہجہ بدل دیا میرا۔ اب اس چیز کو آپ کتنے جگہ آپ اس بات کو اپنا سکتے ہیں۔ فرض کیجئے آج کل جو ہمارا، چلیے ایک اور مسئلہ میں ذکر کرتی چل دوں کہ ہمارے ہاں کی، نہ صرف ہمارے شہر کی بلکہ ہمارے پورے ملک میں ٹریفک کا جو مسئلہ ہے، مطلب ظاہر ہے جو لوگ سڑک پر ہیں، جو گاڑی چلا رہے ہیں، جو رکشہ چلا رہے ہیں، موٹر بائک چلا رہے ہیں، بس چلا رہے ہیں، کوئی بھی سواری، ان کو اچھی طرح اندازہ ہے اور انہیں یہ معلوم ہے کہ وہ غلط طرح گاڑی چلاتے ہیں یا رکشہ چلاتے ہیں یا بس چلاتے ہیں۔ آپ کو جب اپنی غلطی کا احساس ہو اور آپ اس کو صحیح نہ کریں تو بس یہیں پہ ساری خرابی آ جاتی ہے، اور یہ صرف ٹریفک کے حوالے سے نہیں ہے، ہماری ہر چیز میں۔ دیکھیے پھر پہلے میں نے آپ کو ایک شعر پڑھ کے بتایا، اس میں انا کا مسئلہ تھا، یہاں ہے میرے مزاج کا اس میں کوئی قصور نہ تھا، تیرے سلوک نے لہجہ بدل دیا میرا۔ اب اگر آپ میری گاڑی کے آگے آپ 4 بائک والے آ جائیں گے، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں، فرض کیجئے 4 نہیں 2 ہی موٹر بائک آ جاتی ہیں اگر، تو میں تو اس وقت تک گاڑی نہیں ہلا سکتی جب تک آپ نہیں ہٹیں گے سامنے سے۔ اگر آپ اپنی لین میں رہیں گے تو میرے لیے بھی آسانی ہے اور آپ کے لیے بھی آسانی ہے، مجھے ہارن بجانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ میرے سامنے آئے، ایک ایکشن ہوا، میرا ری ایکشن کیا تھا؟ میں نے ہارن بجا دیا، ہارن بجایا، اس پہ آپ نے پھر دوبارہ ری ایکٹ کیا، آپ نے مجھے ایسی نظروں سے، خونخوار نظروں سے دیکھا جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ہاؤ ڈیئر یو بلو دا ہارن، یا مطلب ہاؤ ڈیئر والی بات۔ تو ہو گیا نا، ایک ٹیم ورک ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ہم سب کو خود سے مل کے اپنا ٹریفک ٹھیک کرنا پڑے گا، کوئی نہیں آئے گا ہمیں بتانے کہ سیدھے ہاتھ پہ گاڑی جو ہے وہ فاسٹ لین ہے، یا الٹے ہاتھ پہ جو ہے وہ موٹر بائک کو چلنا چاہیے، یا اس سے زیادہ جو ایکسٹریم الٹے ہاتھ کی جو لین ہے وہ بس کی ہے۔ ہم اگر خود سے نہیں کریں گے، کیونکہ دیکھیے ہر چیز ہم نہ تو سرکار پہ ڈال سکتے ہیں، نہ ہم پولیس والوں پہ ڈال سکتے ہیں، نہ ہم ٹریفک پولیس کو بلیم کریں گے، نہیں، ہمارا اپنا قصور ہے۔ مطلب اس طرح کی میں کہہ رہی ہوں اتنی باتیں، میرے پاس وقت کم ہے اور بے شمار آپ کے موضوع ہیں۔ کبھی انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو میں خود سے ہی بلکہ آپ سے کہوں گی، ایم ٹیم سے، کہ آپ مجھے پلیز دوبارہ بلائیے، اور بہت سے اور ایسے موضوع رہ گئے ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ایک بچوں کے حوالے سے بھی میں ایک جلدی سے ایک بات کر لوں کہ دیکھیے گھر میں بچے کے ہاتھ میں آپ نے جو یہ گیجٹ دے دیا ہے، جو بھی لوگ اس ضرورت کو کہہ لیجیے، اب تو ضرورت ہے، یہ ہماری لگژری نہیں رہ گئی، نہایت ضروری چیز ہے ایک موبائل فون ہونا، لیکن اگر آپ 2 سال کے بچے کو، 3 سال کے بچے کو آپ بہلا رہے ہیں اس فون کو دے کے، تو ماں باپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے پھر اپنے بچے کی تربیت کے لیے۔ بچے کو اگر آپ پیدا کرتے ہیں، آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو ایک، نہ صرف ایک اچھا بچہ بنائیں، اچھا انسان بنائیں۔ وہ بچہ اس گیجٹ سے تو کچھ بھی نہیں سیکھے گا، اس کو مزہ آ رہا ہے کہ میں کارٹون دیکھتا رہوں، یا میں جو بھی بچوں کے حوالے سے چیزیں ہیں اس میں نرسری رائمز ہیں یا جو بھی ہیں، تو تربیت تو ساری اس کی ختم ہو جائے گی۔ اور ہمیشہ کہا کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو لڑکی ہے یا یہ جو لڑکا ہے، اس کی بہت اچھی تعلیم و تربیت ہوئی ہے۔ تو تعلیم اور تربیت کا لفظ ہمیشہ ساتھ لیا جاتا ہے، تعلیم و تربیت۔ ڈگری والے تو بے شمار سڑکوں پہ مارے پھر رہے ہیں، لیکن ان کی اگر تربیت اچھی نہیں ہے تو اس ڈگری کا میرے لیے کیا فائدہ ہے؟ آپ خود سوچ کے بتائیے، یا آپ کے لیے میرے پاس جو ڈگری ہے اس ڈگری کا آپ کے لیے کیا فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ ہے؟ نہیں۔ معذرت کے ساتھ میں بہت لمبی بحث میں پڑ گئی، اور یہ ہے بھی بہت لمبی بحث، اور میں دوبارہ ٹیم کا بہت
شکریہ ادا کروں گی، اور میرے خیال سے میں اپنی جہاں تک میں نے اپنی کوشش کی کہ اپنی بات پہنچا سکوں، جو بھی چھوٹے چھوٹے ہم نے ٹاپک یہاں پہ اس وقت موضوع جو تھے اس میں ہم نے روشنی ڈالی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ تو اس سے افادہ ہوگا. شکریہ.